بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 332 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ شعراء کی آیت نمبر 85 سے لے کر 104 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے جنتی اور دوزخی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، ترجمہ اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا چل رہی ہے جو پچھلی قسط میں سٹارٹ ہوئی تھی۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، ترجمہ اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ تفسیر میں آتا ہے بعض مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعائے مغفرت کی یہ توجیہ بیان کی ہے کہ مغفرت بہرحال اسلام کے ساتھ مشروط ہے، اس لیے آن جناب کا اپنے والد کی مغفرت کے لیے دعا کرنا گویا اس بات کی دعا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن قرآن مجید میں اس کے متعلق مختلف مقامات پر جو تصریحات ملتی ہیں وہ اس توجیہ سے مطابقت نہیں رکھتی۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ظلم سے تنگ آ کر جب گھر سے نکلنے لگے تو انہوں نے رخصت ہوتے وقت فرمایا، سورہ مریم کی آیت نمبر 47 میں ہے کہ آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، وہ میرے اوپر نہایت مہربان ہے۔ اسی وعدے کی بنا پر انہوں نے یہ دعائے مغفرت نہ صرف اپنے باپ کے لیے کی بلکہ ایک دوسرے مقام پر بیان ہوا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے لیے کی، یعنی کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 میں اللہ آتا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ لیکن بعد میں انہیں خود یہ احساس ہو گیا کہ ایک دشمن حق چاہے وہ ایک مومن کا باپ ہی کیوں نہ ہو دعائے مغفرت کا مستحق نہیں ہے، اس لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں آتا ہے کہ ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا محض اس وعدے کی وجہ سے تھا جو اس نے اس سے کیا تھا، مگر جب یہ بات اس پر کھل گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس نے اس سے اظہار بیزاری کر دیا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، ترجمہ اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جب کہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی قیامت کے روز یہ رسوائی مجھے نہ دکھا کہ میدان حشر میں تمام اولین و آخرین کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا باپ سزا پا رہا ہو اور ابراہیم علیہ السلام کھڑا دیکھ رہا ہو۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، ترجمہ جب کہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ترجمہ بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ تفسیر میں آتا ہے ان دو فکروں کے متعلق یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ ہیں یا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول پر اضافہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ اگر پہلی بات مانی جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے یہ دعا کرتے وقت خود بھی ان حقائق کا احساس رکھتے تھے، اور دوسری بات تسلیم کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی دعا پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے کام اگر کوئی چیز آ سکتی ہے تو وہ مال و اولاد نہیں بلکہ صرف قلب سلیم ہے، ایسا دل جو کفر و شرک و نافرمانی اور فسق و فجور سے پاک ہو۔ مال اور اولاد بھی قلب سلیم ہی کے ساتھ نافع ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ مال صرف اس صورت میں وہاں مفید ہوگا جبکہ آدمی نے دنیا میں ایمان و اخلاص کے ساتھ اسے اللہ کی راہ میں صرف کیا ہو، اور نہ کروڑ پتی اور ارب پتی آدمی بھی وہاں کنگال ہوگا۔ اولاد بھی صرف اسی حالت میں وہاں کام آ سکے گی جبکہ آدمی نے دنیا میں اسے اپنی حد تک ایمان اور حسن عمل کی تعلیم دی ہو، ورنہ بیٹا اگر نبی بھی ہو تو وہ باپ سزا پانے سے نہیں بچ سکتا جس کا اپنا خاتمہ کفر و معصیت پر ہوا ہو، اور اولاد کی نیکی میں جس کا اپنا کوئی حصہ نہ ہو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ترجمہ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، ترجمہ اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ایک طرف متقی لوگ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسی نعمتوں سے لبریز جگہ ہے جہاں اللہ کے فضل سے ہم جانے والے ہیں،
اور دوسری طرف گمراہ لوگ ابھی میدان حشر ہی میں ہوں گے کہ ان کے سامنے اس جہنم کا ہولناک منظر پیش کر دیا جائے گا جس میں انہیں جانا ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، ترجمہ اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے۔ من دون اللہ هل ينصرونکم او ينتصرون، ترجمہ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، ترجمہ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ۔ وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے اس میں اصل میں لفظ کب کبو فرمایا گیا جس میں دو مفہوم شامل ہیں، ایک یہ کہ ایک کے اوپر ایک دھکیل دیا جائے گا، دوسرے یہ کہ وہ جہنم تک لڑکتے چلے جائیں گے۔ قالوا او ہم فیہا یختصمون، ترجمہ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، ترجمہ خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، ترجمہ جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ تفسیر میں آتا ہے یہ پیرووں فالوورز معتقدوں کی طرح سے ان لوگوں کی تواضع ہو رہی ہوگی جنہیں یہ لوگ دنیا میں بزرگ، پیشوا اور رہنما مانتے رہے تھے، جن کے ہاتھ پاؤں چومے جاتے تھے، جن کے قول و عمل کو سند مانا جاتا تھا، جن کے حضور نظریں گزرانی جاتی تھیں۔ آخرت میں جا کر جب حقیقت کھلے گی اور پیچھے چلنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ آگے چلنے والے خود کہاں آئے ہیں اور ہمیں کہاں لے آئے ہیں، تو یہی معتقدین ان کو مجرم ٹھہرائیں گے اور ان پر لعنت بھیجیں گے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ عالم آخرت کا یہ عبرتناک نقشہ کھینچا گیا ہے تاکہ اندھی تقلید کرنے والے دنیا میں آنکھیں کھولیں اور کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ ٹھیک بھی جا رہا ہے یا نہیں۔ سورہ اعراف میں فرمایا گیا آیت نمبر 38 میں، جس کا ترجمہ ہے ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے ساتھ کے گروہ پر لعنت کرتا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے متعلق کہے گا کہ اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اب انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ رب فرمائے گا سب ہی کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد ہوا آیت نمبر 29 میں، اور کافر اس وقت کہیں گے کہ اے پروردگار، ان جنوں اور انسانوں کو ہمارے سامنے لا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں اور وہ پست و ذلیل ہو کر رہیں۔ یہی مضمون سورہ احزاب میں ارشاد ہوا آیت نمبر 67-68 میں، اور وہ کہیں گے اے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، اے رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ فما لنا من شافعین، ترجمہ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جنہیں ہم دنیا میں سفارشی سمجھتے تھے اور جن کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ ان کا دامن جس نے تھام لیا اس کا بیڑا پار ہے، ان میں سے آج کوئی بھی صحیح سفارش کے لیے زبان کھولنے والا نہیں ہے۔ ولا صدیق حمیم، ترجمہ اور نہ کوئی جگری دوست۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو ہمارا غم خوار اور ہمارے لیے کوڑنے والا ہو، چاہے ہم کو چھڑا نہ سکے مگر کم از کم اسے ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی ہی ہو۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ آخرت میں دوستیاں صرف اہل ایمان ہی کی باقی رہ جائیں گی۔ رہے گمراہ لوگ تو وہ دنیا میں چاہے کیسے ہی جگری دوست رہے ہوں، وہاں پہنچ کر ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرائیں گے اور اپنی بربادی کا ذمہ دار قرار دے کر ہر ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوانے کی کوشش کرے گا۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں آیا ہے کہ دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقین کی دوستیاں قائم رہیں گی۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ تفسیر میں آتا ہے اس تمنا کا جواب بھی قرآن میں دے دیا گیا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 28 میں، اگر انہیں سابق زندگی کی طرف بھیج دیا جائے تو وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ رہا یہ سوال کہ انہیں واپسی کا موقع کیوں نہ دیا جائے گا، اس کی وجہ پر مفصل بحث سورہ مومنون میں آ چکی ہے۔ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، ترجمہ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔
تفسیر میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے میں نشانی کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ مشرکین عرب اور بالخصوص قریش کے لوگ ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ اور ان کے ساتھ انتصاب پر فخر کرتے ہیں، مگر دوسری طرف اسی شرک میں مبتلا ہیں جس کے خلاف جد و جہد کرتے ان کی عمر بیت گئی تھی، اور ان کے لائے ہوئے دین کی دعوت آج جو نبی پیش کر رہا ہے اس کے خلاف ٹھیک وہی کچھ کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شرک کے دشمن اور دعوت توحید کے علمبردار تھے، تم خود بھی جانتے اور مانتے ہو کہ حضرت ممدوح مشرک نہ تھے، مگر پھر بھی تم اپنی ضد پر قائم ہو۔ دوسرا پہلو اس قصے میں نشانی کا یہ ہے کہ قوم ابراہیم علیہ السلام دنیا سے مٹ گئی اور ایسی مٹی کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اس میں سے اگر کسی کو بقا نصیب ہوا تو صرف ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مبارک فرزندوں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہی کو نصیب ہوا۔ قرآن میں اگرچہ اس عذاب کا ذکر نہیں کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد ان کی قوم پر آیا، لیکن اس کا شمار معذب قوموں یعنی عذاب جن قوموں پہ آیا انہی میں شمار ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ذکر آیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 میں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، ترجمہ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 104 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھولے، ہمارے دل و دماغ کو کھولے، اور ہم بہتر طریقے سے، بہترین طریقے سے، بالکل ایگزیکٹ طریقے سے اس تعلیم کو سمجھ سکیں، اس کو اپنے کانسیپٹ کلیئر کر سکیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ العمل بھی کر سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔